اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے نماز پڑھتے ہیں، آپس کے کام مشورے سے طے کرتے ہیں اور ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مشورے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ کس کا پتہ چلتا ہے؟ مشورے۔ مشورے کو عربی میں کہتے ہیں استشارہ۔ کیا کہتے ہیں؟ استشارہ۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے ہاں استشارہ کی ویلیو زیادہ ہے یا استخارہ کی؟ استخارے کی۔ قرآن کس کی ویلیو بڑھا رہا ہے؟ استشارے کی۔ کیوں؟ خوب سمجھیں۔ استخارہ دعا ہے، استشارہ کامیابی تک پہنچنے کا ایک ظاہری سبب ہے۔ استخارہ دعا ہے، دعا اللہ سے مشورہ نہیں ہے، دعا ہے۔ اس میں یہ پڑھا جاتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی۔ اے اللہ اگر یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے مجھ سے۔ اس میں کوئی اللہ سے مشورہ نہیں مانگا گیا کہ اللہ یہ بہتر ہے تو خواب میں پیلا آ جائے تو نیلا آ جائے تو لال آ جائے تو سگنل مل جائے۔ قیامت تک استخارہ کرتے رہو گے، کوئی سگنل نہیں ملے گا، اور اگر سگنل ملے گا تو اللہ اس کے رسول نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ یہ میری طرف سے سگنل ہے۔ شیطانی تصرف بھی ہو سکتا ہے، دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کریں کیوں استخارہ جب کوئی سگنل ہی نہیں مل رہا؟ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے دعا کیوں کریں، تو بھائی دعا تو ویسے ہی کی جاتی ہے، اللہ جو بہتر ہے وہ کیا کر دے؟ مقدر کر دے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جب دعا ہی کرنی ہے تو پھر وہ استخارہ کو الگ سے کوئی کیوں کہا گیا؟ ویسے ہی دعا کر لیتے۔ پھر یہ مخصوص طریقے سے دعا پڑھنا اور پھر 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی عام دعا میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے عام دعا کی قبولیت کے امکان سے، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، استخارہ نکالا، یہ آیا استخارہ نکالا، ہم نے تو وہاں رشتہ بھیجا استخارہ بھی نکال لیا، پازیٹیو آ گیا۔ وہ بھائی نہیں، کچھ نہیں نکلا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پازیٹیو آ گیا تو وہ تمہارا یہ کوئی کرونا تھوڑی ہے جو پازیٹیو آئے گا۔ پریگنینسی میں خواتین ٹیسٹ کرواتی ہیں، کبھی پازیٹیو آتا ہے کبھی نیگیٹو آتا ہے۔ تو آپ اگر پریگننٹ ہیں تو پھر جائیں استخارہ نکالیں، پازیٹیو آ گیا تو اس کا مطلب امید ہے آپ کو۔ دعا ہے، دعا اے اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو نہ کر۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اگر استخارے کے بعد میرا دماغ اس طرف چلا جائے کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ میں نے کہا استخارہ نہ بھی ہو، دماغ اگر اس طرف چلا جائے تو چاہے استخارے کے بعد جائے چاہے استخارے سے پہلے جائے، دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کا دماغ اس طرف جا رہا ہے کر اس طرف والا کام رہا ہے۔ تو اللہ نے پھر کھوپڑی میں دماغ دیا کیوں ہے؟ یہ دماغ اس لیے دیا ہے نا کہ جس طرف جائے تو تم نے بھی اسی طرف جانا ہے۔ دل جس طرف جائے اس طرف نہیں جانا، دل کبھی غلط طرف جا رہا ہوتا ہے، کبھی صحیح طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو دل کو فالو نہیں کرنا ہے، فالو کھوپڑی کو کرنا ہے۔ تو آپ تو میں نے کہا خوش قسمت ہو کہ آپ کا دماغ ایک طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب جاؤ ادھر، چاہے استخارہ نکالا ہو یا نہ نکالا۔ ہاں استخارے کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ کام آسان ہو جائے گا، اللہ کروا دیں گے۔ تو استخارے کی بھی ویلیو ہے۔ ما خاب من استخارہ، حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہے چونکہ دعا، اور جب انسان کے پاس اسباب ہوں کسی کام تک پہنچنے کے اور دعا بھی ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو دعا چھوڑ دے گا اس نے ایک عبادت چھوڑی ہے، غلط کیا اس نے، لیکن عین ممکن ہے دعا کے بغیر بھی کام ہو جائے، امکان ہے، دعا سے قبولیت کا امکان زیادہ ہے، لیکن جو اسباب چھوڑ دے گا وہ تو ناکام ہوگا ہی ہوگا لازمی، پھر 100 دفعہ بھی دعائیں مانگتا رہے۔ دیکھو روزی کمانے کا سبب کیا ہے؟ محنت کرنا، کوئی ہنر پیدا کرنا، یہ ہے نا۔ اب آپ نے وہ سبب اختیار نہیں کیا، دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے روٹی دے دے، مجھے پراٹھے دے دے، مجھے انڈے دے دے، مجھے یہ دے دے، تو گندے انڈے آئیں گے ابا کی طرف سے، وہ اٹھا کے ماریں گے آپ کو۔ کم بخت گھر میں پڑا رہتا ہے، کماتا نہیں ہے، یہ والے انڈے ملیں گے۔ امتحان جب دیں گے تو رزلٹ میں انڈا ملے گا آپ کو۔
آپ صبح سے لیلۃ القدر میں مانگتے رہیں ساری رات دعائیں, اللہ مجھے کامیاب کر دے, اللہ مجھے کامیاب کر دے, اللہ مجھے کامیاب کر دے. بے روزگار ہے, اللہ میری شادی کرا دے. تو بھائی رشتے والے سب سے پہلے تو روزگار دیکھتے ہیں نا. اب دعائیں مانگ رہے لیلۃ القدر کی راتوں میں اٹھ کے, اللہ میری 4 کرا دے. لوگ 4 کر کے بیٹھے ہیں, میری 1 کرا دے. رو رو کے پاگل ہو جائے, ککھ بھی نہیں ہونے والا. کیوں؟ اسباب اختیار نہیں کر رہا بھائی. تو اسباب پورے اختیار کرو, پھر دعا مانگو. اسباب آپ نے پورے اختیار کیے کہ بھائی بزنس بھی کر لیا آپ نے, پڑھائی میں نمبر بھی اچھے آ گئے, اچھی جاب مل گئی, اور جناب اسٹیبل ہو گئے. اب آپ اس قابل ہوئے کہ کہیں پیغام بھیجیں گے تو قبول ہوگا. پھر اگر قبول نہیں ہو رہا, دعا مانگو, اے اللہ میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا, پھر بھی کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. انشاءاللہ دعا قبول ہوگی, نہیں تو آخرت میں, نہیں تو ذخیرہ ہو جائے گا اللہ کے پاس, نہیں تو ثواب تو مل جائے گا دعا مانگنے کا. تو اسلام میں اسباب پہلے ہیں, اس کے بعد دعائیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنائے نا, غزوہ خندق میں اپنے دفاع کے لیے پوری صلاحیتیں صحابہ کی جھونک دی میدان میں, چاروں طرف خندق کھود دیے ڈیفنس کے لیے, بھوک برداشت کی, پتھر باندھے, جو آپ کے بس میں تھا دشمن کو روکنے کے لیے وہ کر لیا. بدر میں دیکھو لڑائی ہوئی ہے, 313 مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یا اللہ ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو لے آتے, ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائیں. لیکن اب ہتھیار ڈال کے بیٹھ نہیں جائیں گے, لڑیں گے. کیا کریں بھائی, اب یہ تو نہیں کہ وہ 1000 ان 313 کو کاٹ کے چلے جائیں, جو ہمارے بس میں ہے ہم نے کر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہاتھ اٹھا کے, اے اللہ اگر ان کو شکست ہو گئی, لم تعبد, قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. کچھ بھی نہیں ہے, چند گھوڑے, 1 آدھ تلواریں, اب کیا کریں بھائی. پوری صلاحیتیں, پورے اسباب میدان میں جھونک دیے. ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی کو, جعفر طیار کو, حمزہ کو رضی اللہ عنہم, اپنے ان جگر کے ٹکڑوں کو میدان میں لا کے کھڑا کیا ہے, اور بتا دیا کہ اللہ اسباب کی دنیا میں اب فتح کی امید نہیں ہے, لیکن اب تو دیکھ لے, ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا. لیکن اگر یہ قتل ہو گئے, یہ شہید ہو گئے, تو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا. آج سب استخارے پہ ٹرخا رہے ہیں, سارے کام مسلمان کے کس پہ ہو رہے ہیں. یہاں تو پتہ نہیں, ہمارے اگر سائنسدان گئے نا چاند پہ تو استخارہ نکالیں گے, چاند پہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. نکلے گا پھر پتہ نہیں کیا نکل کے آ جائے. استخارے کی ویلیو کا میں انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو نبی نے سکھایا ہے. نبی کا سکھایا ہوا استخارہ کچھ اور ہے, پبلک جو استخارہ کر رہی ہے وہ کچھ اور ہے. تو پوری صلاحیتیں استعمال کرنے کے بعد ظاہری گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ نے فیصلے کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ اتنی بڑی جماعت سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے. سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں, ہم تھوڑے سے کیسے لڑیں گے. تو پہلا فیصلہ ان سے لڑنا نہیں ہے. لڑنے کا مطلب خود سے حملہ نہیں کرنا. دوسرا فیصلہ ان سے دفاع کرنا ہے, کیونکہ دفاع کے لیے طاقت ضروری نہیں ہے, دفاع تو کرنا ہی کرنا ہے نا, یہ تو ہمیں مار دیں گے مدینہ میں آ کے. تو اب آپ کے سامنے ہدف کیا تھا, ان کو کسی طرح مدینہ آنے سے روک دیا جائے. روکنے کا کے لیے آپ نے مشورہ لیا صاحب, استخارہ نہیں نکالا کہ یہ بھائی حضرت ابو بکر سے کہو آپ وہاں استخارہ نکالیں, آپ وہاں استخارہ نکالیں کہ کیسے ان سے بچا جائے. نا 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 نا, امرہم شورا بینہم, قرآن کہہ رہے ہیں ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. مشورے میں یہ ہوگا کہ عین ممکن ہے کسی کا دماغ ایسی بات کی طرف چلا جائے جس طرف آپ کا دماغ. مشورے میں فائدہ کیا ہوتا ہے, مختلف رائے جب سامنے آتی ہیں تو بعض دفعہ ایسی رائے سامنے آ جاتی ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی, تو فیصلہ کرنے میں آسانی. مشورہ وہ نہیں کرتا جو اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ہر پہلو سے غور کر لیا ہے. بھائی ہو سکتا ہے بہت سے پہلو آپ کے سامنے ہو ہی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا, مشرکین نے کہا آپ اب احرام کی حالت میں آ چکے تھے, آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے. اب شریعت میں حکم ہے کہ احرام کو کھول مڑوایا جائے, سر منڈائیں گے تو احرام کھلے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا سر منڈا لو اور احرام کھول دو. یہ
تو صحابہ نے کہا ہم نے احرام میں آ گئے, عمرہ کیے بغیر تو احرام کھول نہیں سکتے نا, اب کیسے کھول دیں احرام, دم بھی دینا پڑتا ہے اس میں اور عمرہ بھی واجب ہو جائے گا, تو ایک عبادت کو ادھورا چھوڑ کے ہم کیسے, ابھی عمرہ کیا نہیں ہے اور احرام میں آ کے ہم کیسے احرام کھول دیں, کیونکہ پہلے زندگی میں کبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا نہیں تھا, اور کھولے بھی مشرکین کے کہنے پر, کافروں کے کہنے پر, اور ان کا کوئی مطالبہ بھی معقول نہیں ہے, سارے غلط مطالبے, تو ان کے غلط مطالبے بھی مانیں اور عمرہ بھی چھوڑ دیں اور احرام بھی اتار دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, صحابہ کی نہیں دل مائل ہو رہا تھا, تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا کیا کریں. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو حکم نہ دیں, خود سر منڈا کے احرام کھول دیں, آپ کی دیکھا دیکھی یہ کر لیں گے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آ رہا تھا نا کہ یہ تو ایک غلط کام ہے, تو جب نبی کو دیکھیں گے کرتا ہوا تو بھائی نبی سے زیادہ پرہیزگار کون ہو سکتا ہے, تو جتنا بھی آپ ان کو کہتے رہیں گے یہ نہیں مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا, انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کہیں, پیغمبر خدا ہو کر بھی مشورہ لے رہے ہیں کہ بھائی کوئی ممکن ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جو میرے ذہن میں نہیں ہے. تو مشورے کا حکم اس لیے بھی ہے کہ جو مشورہ نہیں لیتا وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھتا ہے, اور اللہ کو فنٹر سمجھنے والے پسند. کیا خیال ہے بھائی, غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں. تو ہمارے نبی نے تو سکھایا ہے, آپ سے بڑا, آپ سے زیادہ ذہین کون ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ پر عمل کیا کہ بھائی کہنے کا فائدہ نہیں ہے, سر منڈا لو. جب صحابہ نے دیکھا نبی نے سر منڈا لیا تو بہت سب نے سر منڈانا شروع کر دیا, سب نے احرام کھول دیا. تو ہم ہوتے استخارہ, ہر چیز میں استخارہ, استخارے پر فیصلے ہو رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ استخارہ کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اور بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ تو بہت ہو رہا ہے. اچھا بھلا رشتہ آیا بہن کے لیے, بیٹی کے لیے, استخارے میں نہیں آیا, ٹھیک ٹھاک رشتے کو چلتا کر دیا, کسی مکھنچو سے شادی کر دی کیونکہ وہ استخارے میں آ گیا تھا. میں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا استخارے میں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی. تو پتہ نہیں لوگ بیوقوف کیسے بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں کیا بتا رہا ہوں. تو یہ مزاح کر رہا ہوں, اس کو سیریس نہ لیں بھائی. تو استخارہ نکالا, اچھے رشتے. ابھی ماں باپ اپنی بچی کو لے کر آئے, رشتہ آیا ہوا ہے, مان کے ہی نہیں دے رہی, استخارے میں آ رہا ہے اس بچی کے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوگا, لڑکا پسند نہیں ہوگا, استخارے کی پہ ڈال دیا. آج کل یہ بھی ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی استخارے پہ ڈال دو, ٹھیک ہے نا. بدنام کون ہوگا, وہ ہوگا انہوں نے بولا, اس میں نہیں آیا. تو مسلمان گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے, استخاروں کی بیس پہ فیصلہ نہیں کرتا. استخارہ کرتا ہے اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کہ بھائی اللہ ہم نے پورے اسباب اختیار کر لیے, فیصلہ کرنا تو ہمارے اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے, ہم نے تو سب کچھ کر لیا, اب مدد کون کرے گا, تو اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے کہ اصل فیصلہ تو تیرا ہے. ہو سکتا ہے میں صحیح سوچ رہا ہوں لیکن وہ غلط ہو, اور جس کو میں غلط سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. ہمارے نبی نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا صحابہ سے. تو اور دوسرا مشورے کا اصول یہ ہے کہ مشورہ اس سے لیا جائے جو اس فیلڈ میں ماہر ہو. جنگ لڑنی ہے, مشورہ حکیم سے لے رہے ہیں. غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں قبائل کی جنگ کو روکنا تھا نا, دفاع کرنا تھا. تو یہ نہیں کہ عرب کے جتنے حکیم ہیں, ایران کے جتنے حکیم ہیں سب کو بلا لیا ہو, ایسا نہیں ہے. جنگی ماہرین کو بلایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ جنگ ایران میں ہوا کرتی تھی کہ چاروں طرف سے قبائل, تو سلمان فارسی سے مشورہ لیا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں ایران میں فارس میں ایسی جنگیں ہوتی ہیں تو ہم خندقیں کھودتے ہیں. تو ان کے مشورے پر عمل کیا گیا پھر. تو اس لیے ہمارے جو بھی فیصلے ہوں میرے بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے ہونے چاہیے. دیکھو اللہ وحی بھی تو نازل کر سکتا تھا نا, کہ آپ کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی, وحی نازل ہوگی یوں کر لیں. لیکن بہت سے موقعوں پر وحی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے امت کو گائیڈ بھی تو کرنا تھا نا. کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو وحی کا سلسلہ ختم. اب یہ فرشتوں کا انتظار تھوڑی کریں گے, جبریل علیہ السلام آگے بتائیں گے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بھائی ایک طریقہ بتا کے جاؤ کہ ایسے مواقع پہ یہ کچھ کرنا ہے. لیکن نبی بتا کے چلے گئے, ہاں ہم نے صرف استخارے والی حدیث لے لی, باقی تمام حدیثوں کو چھوڑ دیا.
پھر نبی کے معجزے بھی ہوئے ہیں. جب اپنا کام کیا تو پھر آپ نے کدال ماری ہے تو چنگاری اڑی. آپ نے فرمایا کیسر و کسریٰ کے خزانے کنگن میں اپنی امت کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. پھر معجزے بھی صادر ہوئے. تو معجزے کرامت جب آپ اپنا پورا کام کر لیں پھر ہوتے ہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. لڑائی میں بھی, اپنے شادی بیاہ میں بھی, کاروبار میں بھی. کاروبار جب کرو, گورے کاروبار میں زیادہ تر کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں بھائی, 100 دفعہ سوچتے ہیں, مشورے لیتے ہیں, پھر ایک فریم ورک تیار کرتے ہیں. ان کے یہاں مشوروں کے لاکھوں روپے تنخواہ ہوتی ہے. بڑی بڑی کمپنیاں جو دنیا میں ہٹ ہوئی ہیں نا, ان میں صرف مشورہ دینے کے لیے کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو صرف مشورے کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. کہ آپ کا کام یہ ہے کہ بہتر سے بہتر ہم کمپنی کو ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. آپ بس بیٹھ کے سوچو. لگژری لائف ان کو دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ان کو پتا ہے نا اگر اس کو کوئی رکشے میں آ رہا ہے وہ مشورہ دے گا ہیں؟ وہ کدھر مشورہ دے سکتا ہے بھائی؟ وہ بیچارہ چنچی میں لڑکتے لڑکتے بچی تھی, صحیح ہے نا. پھر وہ آئے گا, وہ ٹرخانے والا کام کرے گا. تو مشورہ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ بھائی اس سے مشورہ لینا ہے. تو وہ لوگ, انہوں نے دنیا میں غور کیا نا, تبھی دنیا کے امام بن گئے. انہوں نے کہا بھائی سب سے اہم ترین شعبہ کیا ہے؟ مشیر. جو ہماری میٹنگ میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ مشورہ. اس کو صرف اسی کے پیسے ملتے ہیں. آپ بس سوچتے رہو بیٹھ کے, وہ سوچتا رہتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی جو بڑے بڑے علماء ہیں نا, جو ویژنری ہیں, جن ایک لائف ہے, ان کی ایک سوچ ہے, جو ایک ویژن بناتے ہیں, ان کو بھی مالی جو معاملات ہیں نا اس کی ٹینشن سے آزاد کر دینا چاہیے. ہمارے ہاں بیچارے مولاناؤں کی تنخواہیں اتنی کم ہوتی ہیں مساجد میں کہ وہ مولانا بیچارہ اپنے گھر باری کی فکر میں لگا رہتا ہے. اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں. میں جانتا ہوں گاؤں دیہاتوں میں تو بڑا ظلم ہوتا ہے. بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں, تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ بیچارہ اس علم سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ اپنے بچوں کی فکر میں ہی, ان کے روٹی کپڑے کے چکر میں ہی لگے رہتے ہیں. تو جو بھی دماغ استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہاں سے آزاد. تو ہماری شریعت نے مشورے کی اہمیت ہمیں بیان کیا. ہم اس پر عمل نہیں کرتے, انگریز اس پر عمل کرتا ہے. تو اللہ نے تو کہا ہے بھائی تم مشورے کے بعد فیصلہ کرو, صحیح ہو تو بھی صحیح ہے, غلط ہو تو بھی صحیح ہے. نتیجہ جو بھی نکلے گا میں اس میں برکت ڈال دوں گا. غزوہ احد میں دیکھیں مشورہ ہوا تھا مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے. آپ نے مشورے پر عمل کیا, صحابہ شہید ہو گئے. منافقین کہنے لگے اچھا دیکھا غلط مشورہ تھا نا اس لیے ہوا. اللہ نے فرمایا غلط نہیں تھا, صحیح تھا. جو بھی تھا یہی مقدر تھا تمہارا. اب ایسی باتیں مت کرو کہ یوں کر لیتے تو یوں ہوتا, بلکہ آئندہ کے لیے سوچو. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. دوسرا, ایک مشورے میں پہلی بات مشورہ اسلام میں استخارے سے زیادہ اہم ہے. نمبر 2, مشورہ لینا جو ہے اس فیلڈ کے ماہرین سے چاہیے. مجھ سے فون کر کے بزنس کے بارے میں مشورہ مت لیا کریں. مفتی صاحب میں گولے گنڈے کی دکان کھولنے والا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی مجھے کیا پتا گولے گنڈے کی دکان کی. ہاں آپ مجھ سے میری فیلڈ کے بارے میں مشورہ لے سکتے ہیں. صاحب مدرسے میں بچے کو پڑھانا ہے, کس عمر میں پڑھانا ہے, شادیاں کرنی ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, تو میں بتا دوں گا پٹو گے. میرا مشورہ جنرل ایک مشورہ ہے, ہول سیل کے حساب سے. ایسے ہی فون آئے گا شادی کرنے والوں آپ کا کیا مشورہ ہے, میں کہتا ہوں بھائی جہاد کی نیت سے کرو, ثواب کی نیت سے کرو, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں. پھر کیوں کروں بھائی, ثواب ملے گا اس لیے کرو. اتنی عورتیں بیوہ طلاق یافتہ پڑی ہوئی ہیں, ان کا گھر بساؤ, بہت ثواب ملے گا. تو مفتی صاحب اور حالات کیا ہوں, میں نے حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں اپنی گارنٹی نہیں تو آپ کی گارنٹی کہاں سے لوں گا بھائی. ایک صاحب مجھے ہوٹل میں لے کر گئے, چائے پلائی, بولا صاحب بہت ضروری بات ہے, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. ان کا خیال تھا میں اس کی پیٹھ تھپکوں گا, زندہ باد ماشاء اللہ بڑی خوبصورت لائف گزرے گی, 10 انگلیاں گھی میں. میں نے کہا بھائی ضرور کرو, میں منع نہیں کروں گا, کیونکہ معاشرے کو اس کی ضرورت ہے. آپ کو ضرورت ہو نہ ہو, معاشرے کو ضرورت ہے. زنا بھی پھیل رہا ہے, طلاق یافتہ بیوہ کنواری لڑکیوں کی بھرمار ہے, کوئی گھاس ڈالنے کے لیے بیچاریوں کو تیار نہیں ہے. ہمت کرو, شاباش, ثواب. تو کہنے لگے فائدہ, اور کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی کوئی گارنٹی. لیکن لوگ کہتے ہیں یار ہم ثواب کے لیے اتنی بڑی قربانی دیں. تو صحابہ کرام نے غزوہ احد میں جو بہت بڑی قربانی دی تھی, کس کے لیے دی تھی؟ ثواب کے لیے دی تھی نا. تو ثواب کے لیے قربانی دینا مردوں کا کام ہوتا ہے, اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ نفس پرستی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ہمت کرو, بہت ساری عورتیں بیچاری بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور کر کے پھر پٹو تو پٹنا برداشت کرو, بولو یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کے 4 شادیاں
نہ کریں, ثواب کی نیت سے کریں, اور ایسی کی یہ جملہ یاد رکھ لیں, ایسی کی تیسی. ایک صاحب آئے, کہہ رہے میرے دوسری شادی ہو رہی ہے, نکاح پڑھا دیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب نکاح کے لیے مجھے ٹائم دے دیا, میں آ کے بیٹھا ہوں, ان کا نکاح ہونے والا ہے, جا کے وضو کر رہے ہیں, پہلے 2 رکعت نفل پڑھی انہوں نے. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے بھائی, نکاح سے پہلے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. سلام پھیرا, پھر بیٹھے پھر 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی. سچی مچی کا واقعہ بتا رہا ہوں. پھر کیا ہوا, پھر پتہ نہیں کیا خیال ہے, پھر وضو کر کے آئے, پھر 2 رکعت نفل. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, یہ دن میں تو تراویحیں کب سے ہو گئی ہیں. کہہ رہے یار بے چینی ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, پتہ نہیں میں کیسا کام کرنے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا پھر نہیں کرو, اگر ہمت نہیں. کہہ رہے نہیں کروں گا تو صحیح, وہ تو لڑکی والے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا پھر چلو یار جلدی سے لو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. 40 سال تو اس کی کم از کم عمر ہوگی, اس کی جو سانسیں پھول رہی ہیں, پسینے چھوٹ رہے ہیں, وہ نہیں گیا. ان کو فون کر دیا ذرا 2-4 دن ڈیلے کر دیتے ہیں اس کو. 2-4 دن کے بعد پھر فون آیا کہ آ جائیں. میں نے کہا آپ آ جائیں. آ گئے, کہنے لگے وہ ذرا, پھر وہی ان کی کیفیت دوبارہ, سانس پھول رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. 3-4 دفعہ اس طرح ہوا ہے. میں نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ آپ کچھ اور کر لو, یہ والا کام ابھی یہ کیفیت ہے, جب شادی کر کے پکڑے جاؤ گے اس بیچاری کا بیڑا غرق کرو گے, دوسری کا یا پہلی کا, کسی نہ کسی کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. میں نے کہا میں نہیں پڑھا رہا, نکلو یہاں سے. آپ مجھے فون کریں گے مشورہ کرنے کے لیے, تو میں نے ہول سیل کے حساب سے سب کو مشورہ دے دیا, لہذا مجھ سے اس موضوع پر مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مشورہ سب کے لیے ہو گیا. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان کے آپس کے معاملات کہاں سے طے ہوتے ہیں, مشورے سے. تو مشورے کا جلدی نمبر بتا دوں. پہلی بات, مشورے کی اہمیت اسلام میں بہت ہے. نمبر 2, جس سے مشورہ لے رہے ہو وہ اس فیلڈ کا ماہر و تجربہ بھی رکھتا ہو. تیسرا, مشورہ اس سے لو جس کا مشورہ دینے میں اپنا مفاد نہ ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں, جیسے دکان والے سے آپ پوچھ رہے ہیں فریج کی دکان میں جا کے کہ کون سی کمپنی کا فریج سب سے بہتر ہے, وہ اس کمپنی کا بہتر بتائے گا جس پہ کمیشن اس کا زیادہ ہو, اسی سے جا کے پوچھ رہے ہیں. تو بہت سے ایماندار بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان. تو اصول بتا دیا بھائی, اس سے لو جس کا ذاتی مفاد نہ ہو یا ذاتی مفاد پہ زد نہ پڑ رہی ہو. مثال کے طور پر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, رشتہ آیا ہوا ہے, تو داماد سے مشورہ لینا مناسب نہیں ہے, کیونکہ داماد بعض دفعہ, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, اس کو جیلسی ہوتی ہے کہ مجھ سے اچھا اس گھر میں آیا تو میری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی. ایسا میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو داماد سے مشورہ لینے میں یہ نقصان ہوتا ہے. بیٹی کی شادی ویسے مشورے لو اس سے. چوتھی شرط مشورے میں یہ ہے کہ مشورہ لینا تو ماہرین سے ہے, کرنی اپنی ہے. بعض دفعہ انسان سب سے مشورہ لیتا ہے مگر سمجھ میں پھر بھی نہیں آ رہا ہوتا, تو کرنا وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب کرنا وہی ہے جو اپنی کھوپڑی میں آئے تو پھر مشورہ لینے کا فائدہ کیا. کیونکہ انسان اپنے بارے میں جتنا اچھا فیصلہ خود کر سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں کیا چل رہی ہیں بھائی, شارٹ چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا